اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں سائرہ محمد غوث کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت، اور یہ صف الاول کی طالبہ ہے۔ یہ چھوٹی طالبہ آپ کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ایک خوبصورت تحریر کو ایک خوبصورت تقریر کے انداز میں آپ کو سنائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ چھوٹی چھوٹی عبادت بڑا صلہ دے گی، یہ چھوٹی چھوٹی عبادت بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح تیرا چہرہ کھلا دے گی۔ مت چرانا کبھی اللہ کی عبادت کو، یہ عبادت خود تجھے اللہ سے ملا دے گی۔ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور لاکھوں مرتبہ درود و سلام ہو اس آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آج اس مبارک محفل میں میری تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز کو اچھی طرح سے ادا کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جس طرح مشرک اللہ سے نہیں ڈرتے اور نماز کو قائم نہیں کرتے، تم بھی نماز کو چھوڑ کر مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا مشرکین میں شمار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر حضرت علی کے دروازے پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو تم نماز کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن یہ نماز جسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آسمان پر بلا کر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 50 وقت کی نماز عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت اس کو ادا نہیں کر سکتی، جو اس میں تخفیف کرا کر لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کم کرائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طرح کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کم کرائے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز تک کم کرایا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آ رہی ہے، لہذا 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، پھر بھی اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن ان 2 نمازوں کی مزید فضیلت بتائی گئی ہے تاکہ اس کو سستی سے نہ چھوڑے۔ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے بستر سے الگ ہونے سے سستی ہوتی ہے، اور عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس سے انسان اپنے کاروباری میں مصروف ہوتا ہے۔ ان تمام حدیث سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم نماز کی ادائیگی سے کس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ نمازوں میں بھی غفلت برت رہے ہیں، مسجدیں تو بنا لی لیکن نماز پڑھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم کو ہر نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیکی اور بدی پیش کی جائے گی تو سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ نجات پائے گا اور جس کی نماز خراب ہوگی وہ ذلیل ہوگا۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔
بڑی خرابی ان نمازوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ساز و سامان دینے سے منع کرتے ہیں. یعنی جب کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا صاحب علم کے ساتھ ملتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کہیں ہماری عزت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بربادی کا فیصلہ کیا ہے. جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے. فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمی لوگ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دیا؟ جہنمی لوگ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا باعث جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نماز میں چوری کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا چور ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے. آمین ثم